ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز المحترم علماء النبي سميع دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليه يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزنا الإسلام جسدي مستقم الله تبارك وتعالى جسے ہمارا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سورج چاند ستارے جو کچھ بنایا ہے یہ انسان کی آیا ہے، کیونکہ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگرچہ دوسری مخلوقات جانور ہے، چرند و پرند ہے، یہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اصل مقصود انسان ہے. باقی جو مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے تابع ہیں، انسان کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اصل وہ ساری چیزوں کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان کو خود تک پہنچانا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم سورج اور چاند کے لیے نہیں بنے، بلکہ سورج اور چاند انسانوں کے لیے بنا ہے. سمندر دریا یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنی ہیں. اس کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں
کہ اگر پوری دنیا کے انسان مر جائے تو سورج کا کب اٹھے گا، چاند کا کب اٹھے گا، ہواؤں کا کب اٹھے گا، پانی کا کب اٹھے گا؟ لیکن انسان موجود رہے اور سورج نکلنا بند ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹہ رات کام کب کریں گے؟ چاند نہ نکلے، ستارے نہ نکلے تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ چاند اور ستاروں سے ہمارا کیا لینا، لیکن بہت کچھ لینا ہے۔ دن میں سورج کی کرنیں پودوں کو، درختوں کو اس کی توازن لازم ہے۔ اگر سورج کی شدت اور گرمی پیڑ پودوں کو نہ ملے تو پیڑ پودے نشوونما نہ پائے، وہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے پھل، فروٹس، اناج، اس کو جب آپ کھاتے اس میں ذائقہ ہے، مزہ ہے، مٹھاس ہے، اس میں چاند اور ستاروں کا دخل ہے۔ اگر چاند اور ستارے نکلنا بند ہو جائے تو آپ غذا چاہے کتنی کھائے مٹی کی طرح لگے گی، کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ تو ستارے اور چاند فصلوں میں، پھلوں میں، مغزیات میں یہ مٹھاس پیدا کرتی ہے، ان کی کرنیں، اس کی روشنی یہ مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان مر جائے، سارے انسان مر جائے تو ستاروں اور چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ستارے اور چاند طلوع ہونا بند ہو جائے تو ہماری غذا بہت مزہ ہو جائے گی، ہماری غذا میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پانی استعمال کرتے ہیں، رات و دن ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ یہ پانی کی قیمت جب زیادہ ہو جائے، دیکھیے یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے پانی؟ اللہ کی رحمت ہے۔ آگ اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہے۔ ہوا رحمت ہے، مگر یہ چیزیں آدمی کو تو رحمت ہے۔ آگ رحمت اس وقت تک ہے جب تک چولہے میں ہے، اور چولہے سے باہر نکل کے گھر پہ لگ جائے تو زحمت بن جائے گی۔ پانی ندی نالوں سمندروں میں ہے، حدوں میں ہے تو رحمت ہے، مگر کبھی حدوں کو بڑھا دے، طوفان آ جائے، جوان بھاٹا آ جائے تو بھی زحمت ہو جائے۔ اگر ہمیشہ پانی کو رحمت مان لے، ہمیشہ ہر حالت میں اگر اسے رحمت ہی مان لیا جائے تو فرعون تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے رحمت میں ڈبو کے مارا ہے۔ حالانکہ اس کا ڈبونا یا ڈوب جانا، اللہ نے اسے جو ڈبویا پانی میں، اس کے لیے عذاب تھا، اس کے لیے عذاب تھا۔ اگر یہ حدوں میں ہے تو رحمت، حدوں سے باہر نکل آئے تو زحمت۔ ہوائیں معتدل طریقے سے چلے، جس طرح چل رہی ہے ایسی چلے تو رحمت ہے، مگر طوفان آ جائے، ہوائیں تیز ہو جائے تو پھر مکانات گرنے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی ہو جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں ہو جاتی ہیں، پھر کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہتی۔ تو یہ ہر چیز اپنی اپنی حدوں میں جب تک ہے تب تک یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، میں پانی کی بات کر رہا تھا کہ یہ پانی آج ہمیں وافر مقدار میں مل جاتا ہے، جب چاہو جتنا چاہو پانی مل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی زیادہ قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ مگر وہ علاقے جہاں خشک سالیاں ہو جاتی ہے، پانی نہیں برستا، زمین کے اندر کا پانی نیچے اتر جاتا ہے،
ہفتے میں 1-2 مرتبہ، کبھی 15 دن میں 1 مرتبہ، بعض علاقوں میں نل میں پانی آتا ہے تو بھی 5 برتن بھر لو اور پھر اسے ہفتہ بھر چلاؤ، 15 دن چلاؤ، مہینہ بھر چلاؤ، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمیں بہتر اور وافر مقدار میں پانی ملتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیے ایک روایت میں آپ کو ضرور حکایت کے طور پر، روایت نہیں بلکہ حکایت ہے، حضرت سیدنا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نامی گرامی بادشاہ گزرے ہیں، نامور بادشاہ حضرت ہارون رشید، عالم نہیں، بڑے عالم، اور خالی عالم ہی نہیں، یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی تھے، اتنے ہی نیک اور بادشاہ بھی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار، علماء دوست بھی تھے، علماء دوست، علماء سے محبت کرتے تھے۔ یہ ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ آج جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے نا تو علماء سے اتنے دور ہو جاتے ہیں۔ علماء کے قریب زیادہ تر ضرورہ رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن جتنا زیادہ امیر ہوگا اتنے ہوا میں اٹھے گا۔ مولوی کو کیا سمجھے، یہ تو نصیب کا آدمی ہے، یہ سمجھ ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھتا ہے اور وی آئی پی سوسائٹی والا سمجھتا ہے، اس کے دوست بھی بدل جاتے ہیں۔ آدمی کے بعد جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے تو پھر دوستیاں بدل جاتی ہیں، خاص طور سے پھر علماء کا مذاق بھی بنتا ہے، معاذ اللہ، علماء سے بریاں اختیار کی جاتی ہیں۔ مگر ہمارے اسلام، ہمارے بزرگوں، ہمارے پرکھوں کا یہ حال تھا کہ بادشاہ تھے تب بھی علماء سے محبت رکھتے تھے، علماء کو اپنے منزلوں میں بٹھاتے، بلکہ ہارون رشید علیہ الرحمٰن کے دربار کا عالم تو یہ تھا، حضرت اورنگزیب کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے دربار میں وزراء، حکمراں، جو پارلیمنٹ ہوتی تھی، پارلیمنٹ کی ممبرشپ کسی انبھو کو کبھی نہیں ملتی تھی۔ جو عالم فاضل مفتی ہوتا وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا، جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا وہ عالم فاضل مفتی ہونا ضروری ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو میں بتاؤں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ اس کو اردو میں مقننہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مقننہ پارلیمنٹ، وہاں قانون بنتا ہے، قانون پارلیمنٹ میں جو کوئی کام کرنا ہے اس کو قانون کو رکھ دیا جاتا ہے، اس پر اپنی اپنی رائے پیش کرو کہ ہماری پبلک اور جنتا کے لیے یہ قانون ٹھیک ہوگا کہ نہ ہوگا، بہتر ہوگا یا نقصان کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، اس پر بحثیں ہوتی ہے۔ اور ویسے ہونے کے بعد ہر آدمی اپنا اپنا مضمون لے کے آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ میرے حساب سے قانون نافذ ہوگا تو جنتا کو یہ پریشانی ہوگی، یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کی رائے اس کے ہاں پر ہو جائے وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ اس کے ہاں میں رائے دے دیں، قانون پاس ہو گیا۔ اگر زیادہ لوگ نہ میں دستخط کر دے تو قانون ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو بھئی یہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے کہ ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں فتوے کی معتبر ترین کتاب فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری پورے بر صغیر میں فتووں کی کتابوں میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتاوی عالمگیری ہے کیا؟ عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کے نام سے تو ہے، مگر اورنگزیب عالمگیر نے خود لکھی نہیں ہے، بلکہ ان کے پارلیمنٹ کے فیصل شدہ قانون اس کے اندر ہے۔ ان کے پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوئے فقہ حنفی کے مطابق، چونکہ اسلامی قانون تھا، اورنگزیب عالمگیر کا جو دور ہے ہندوستان میں اسلامی حکومت رائج تھی، وہ اسلامی محل پر اپنی حکومت چلاتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں قانون اسلامی چلے گا، تو پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے ان ممبروں سے باقاعدہ ایک
بحث ہوتی، دلائل ہوتے، الگ الگ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہوتے وہ دلائل دیتے قرآن سے، حدیث سے، فقہ حنفی کی دیگر کتابوں سے، اور جو مسئلہ اس پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا. وہ مسئلے لکھتے 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 پوری کتاب بن گئی، اور وہ کتاب چونکہ دور عالمگیری میں لکھی گئی ہے اس لیے اس کتاب کا نام فتاوی عالمگیری رکھا گیا. تو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ عالم کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. دنیا داری تو ہم جانے کاروبار ہمارا معاملہ ہے، امام صاحب کا نہیں ہے. امام صاحب خالی 5 وقت مصلی پڑھائے، نماز پڑھا دے چھٹی، نہ یہ بات نہیں ہے. بلکہ آپ بہتر جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر ہمارے آقا بولے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے امام کون؟ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کا امام صاحب کون تھے؟ حضور تھے. کون تھے؟ امامت حضور کرتے تھے. مؤذن حضرت بلال، اور بھی نام کے صحابہ جو اذان دیتے تھے، مگر بلال مشہور ہے. اب حضور ایک طرف اسلامی حکومت بنتی چلی گئی، مسلمان کم کے بڑھتے چلے گئے، پورا مدینہ اس اسلام کے دائرے میں آ گیا، بعد میں خیبر بھی آ گیا، پھر مکہ بھی آ گیا، اطراف کے سارے علاقے حتیٰ کہ یمن بھی آ گیا. 20 دوسرے علاقے جب مملکت بڑھ گئی، سلطنت بڑھ گئی، تو پھر پورے مملکت اسلامیہ کا بادشاہ آمنہ کا نام تھا، ہمارے آقا بادشاہ تھے. اب ایک طرف سرکار بادشاہ بھی کر رہے، دوسری طرف مسجد کی امامت بھی کر رہے. پتا چلا جو امام تھا وہی بادشاہ تھا، اور جو بادشاہ تھا وہی امام بھی تھا. ہم سمجھتے ہیں امام صاحب خالی نماز پڑھاتے ہیں، بس ان کے سوا دوسرا کچھ کام ہوا تھا نہیں ہے. حضور کا زمانہ گزرا، بادشاہ کون تھا مسلمانوں کا؟ یاد رکھنا ہے، بولیے کون؟ ابو بکر صدیق. بولیے کون بنے؟ ابو بکر صدیق بادشاہ بنے. جب بادشاہ ابو بکر صدیق بنے اس زمانے میں مسجد نبوی کے امام کون؟ ابو بکر صدیق. تو بادشاہ بھی تھے، امام بھی تھے. ان کا زمانہ گزرا، عمر فاروق اعظم آ گئے، بادشاہ بھی تھے، امامت بھی وہی کرتے تھے. بعد میں عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ بادشاہ بھی تھے اور باقاعدہ طور پر مسجد کے امام بھی تھے. آپ اندازہ لگائیں جتنے صحابہ ہیں ان میں کوئی ایسا تھا جو مولانا نہیں تھا. جتنے صحابہ تھے ان میں کوئی غیر عالم تھا؟ ہاں، ان میں کچھ ایسے افراد ہیں صحابہ میں جو غیر مجتہد ہیں. کچھ صحابہ کو خصوصیت حاصل تھی کہ ان کا علم سارے صحابہ میں زیادہ تھا، وہ مجتہد صحابہ تھے. تو جو مجتہد تھے قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کرنا، حدیثوں کی گہرائی میں اتر کر اس سے مسئلے نکالنا، اس کو کہتے ہیں مجتہد. تو مجتہد کم صحابہ تھے، غیر مجتہد صحابہ میں ہے، مگر غیر عالم کوئی صحابی نہیں. سب علماء، سب عالم. ہم کہتے ہیں عالم کا کام، مولوی کا کام خالی امامت کرنا، اذان دینا، مسجد کی صفائی کرنا ہے، یہی کام ہے. تو آپ ذرا دیکھیں حضرت خالد بن ولید صحابی رسول بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور اپنے زمانے کے فیلڈ مارشل بھی ہے. جس بھی فوج میں آتے تھے کمانڈر آف چیف کی حیثیت سے جاتے تھے، فوج سے سپہ سالار بن کے جاتے تھے. تو ایک طرف یہ فوجی بھی تھے، کمانڈر آف چیف بھی تھے، سپہ سالار بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. ہم کہتے ہیں عالم خالی نمازی پڑھا. تو صحابہ نے جنگ کی سب علماء تھے، جنگوں میں جاتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بادشاہ بھی تھے اور جج بھی تھے. جج حضرت عمر کے زمانے میں فیصلے جھگڑے ہوتے کہاں جاتے لوگ؟ چوری ڈکیٹی
ہو جاتی کہاں جاتے فیصلے کرانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، حضرت مولا علی کے پاس، اور ایسے ایسے فیصلے کہ آج کا جج ان کے فیصلوں کے سامنے پانی بہے. ایسے فیصلے آدمی کی عقل تنگ رہ جائے مگر چٹکیوں میں حل فرماتے تھے. وہ فیصلے چٹکیوں میں حل فرماتے تھے. تو یہ جج بننے کی صلاحیت تو پتا چلا ایک عالم نے ان کو دیکھے، حضرت عثمان غنی کو دیکھے، یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، میرے مصطفیٰ کے شاگرد بھی تھے، اور شاگرد تھے تو مجتہد صحابی، مجتہد ہے وہ علماء میں، علماء صحابہ میں مجتہد کا مقام. مگر آج تک عثمان غنی کے تجارت کرنے کا طریقہ سلیقہ اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں. اتنے بڑے تاجر بھی تھے. وہ عالم تاجر بھی ہو سکتا ہے، عالم امام بھی ہو سکتا ہے، عالم فیلڈ مارشل بھی ہو سکتا ہے، عالم بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، عالم جج بھی ہو سکتا ہے. عالم کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں مگر ہم نے عالموں کو مسجد کی چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر اس سے باہر کی بات ہم کریں گے مسجد کے اندر کی آپ کریں. یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے. میں ہر بات ادھر سے عرض یہ کرنا ہے کہ اپنے علماء سے محبت رکھیں، علماء کے قریب رہیں، علماء کے قریب رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، تنسیم والی حدیث ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھا کرو، علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، برے لوگوں سے دور رہو. ارشاد فرماتے ہیں جیسے کوئی کوئلے کی دکان پہ بیٹھے گا، اگرچہ وہ اس کا نام توڑ نہ کرے مگر گھنٹہ دو گھنٹہ بھی اگر بیٹھے گا تو کہیں نہ کہیں تو کوئلے کی تالک لے کے اٹھے گا. یہاں تالک لگی ہے، ادھر لگی ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. دوسرا بتاتا ہے تالک ہے لگا اور میں وہاں بیٹھا ہوں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا، خالی بیٹھے تھے مگر تالک تو لگی جاتی ہے. کبھی کپڑے پہ تالک لگ گئی، کبھی گاڑی پہ لگ گئی، کبھی بیسکٹی پہ لگ گئی، کہیں نہ کہیں تالک لگی اور تالک لے کے ہی آپ نکلے. سرکار نے فرمایا گرو کی صحبت میں بیٹھنے کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اگر اس کی صحبت میں آپ برے نہ ہوئے مگر کچھ نہ کچھ برائی لے کر ہی اٹھیں گے. گرو کی صحبت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئلے کی دکان. فرمایا اچھوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر کی دکان. عطر کی دکان اگر وہاں بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی عطر خریدنے کا من تو ہو ہی جائے گا. 10 روپئے کے صحیح خرید لو گے، اگر وہ نہ خریدا تو کم سے کم ایک آدھ کھایا تو لے ہی لیں گے کان میں رکھنے کے لیے. اگر وہ بھی نہ ہو سکا تو وہاں بیٹھے بیٹھے عطر کی خوشبو تو سن ہی لو گے، سنو گے نا. اور پھر آپ عطر کی دکان پر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے نکلیں گے تو آپ نے عطر کو چھوا بھی نہیں، لگایا بھی نہیں، مگر جب نکلو گے تو خوشبو خود بخود رہے گی. ہمارا علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور ملے گا، کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ضرور تم کو مل جائے گی. تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم بھی تھے اور علماء دوست تھے. نہیں بولا علماء کو ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ. علماء اچانک بادشاہ کو دربار میں بیٹھے بیٹھے پیاس محسوس ہوئی. بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا پانی لاؤ. پانی اللہ کی کیسی نعمت کو بتا رہا ہوں. پانی پایا اور غلام پانی لے کر کے آیا تو بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا ہے گلاس پانی کا. بادشاہ عالم دین کھڑے ہوئے کا بادشاہ سلامت ایک سوال آپ سے کرنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا نہیں پانی پہلے پینے سے پہلے، پانی بعد میں پینا، پہلے میرے سوال کا جواب دینا. تو بادشاہ نے جواب رکھ دیا. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ اس عالم دین نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے
اور آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، آپ کو پیاس لگی، آپ پانی تلاش کر رہے ہیں، پانی نہ ملا، حد ہو گئی، آپ کو یقین ہونے لگا کہ اب اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے اور کوئی بندہ اگر یہی پانی ایک گلاس لے کر آ جائے تو بادشاہ سلامت سچ بتانا کتنے میں خریدوں گے؟ اگر پانی والا یہ کہے کہ فری میں دے دوں گا، میں بیچوں گا، تو آپ کتنا پیسہ دے کر وہ پانی کا ایک گلاس خریدو گے؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر غور کیا، اگر پانی نہ پیوں گا تو مر ہی جاؤں گا، اگر ایک گلاس پانی مل گیا تو جان تو بچے گی۔ تو جان بچانے کی خاطر بادشاہ نے کہا آدھی حکومت دے دوں گا مگر پانی نہیں دوں گا، آدھی حکومت دے دوں گا مگر پانی دے دوں گا۔ عالم صاحب نے کہا پانی پیجیے، انہوں نے پانی پی لیا، گلاس خالی ہو گیا۔ پھر وہ عالم کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت ایک سوال ہو، تو آپ کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ تو پانی اندر گیا ہے، اب یہ باہر نہ نکلے تو پانی پیئیں گے تو اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ پیشاب رک گیا تو آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موت سے بچتا ہے، آدمی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، جیسے پانی سے نکالو اور جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے آدمی کا اگر پیشاب رک گیا پوائزن ہے، زہر ہے، وہ اب مچھلی کی طرح تڑپے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت جو اندر پانی گیا ہے اگر وہ پانی اب باہر نہ نکلے یعنی پیشاب بند ہو جائے تو وہ پانی نکالنے کے لیے کتنا خرچ کرو گے؟ بادشاہ نے گردن اٹھائی، سوچا کہ اگر پانی نہ نکلے تو میں جاؤں گا، زندہ رہوں تو حکومت، اور مر ہی گیا تو کیا تاج، کیا حکومت، کیا سلطنت۔ بادشاہ مسکرایا تھا، اب یہ نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دوں، پانی نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دوں۔ اس عالم دین نے کہا بادشاہ سلامت یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پانی جو نعمت ہے ایک گلاس ایک طرف، تمہاری پوری حکومت ایک طرف۔ کتنا قیمتی ہے پانی، مگر ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس کیجیے، اگرچہ پانی زیادہ ہو، ہمارا مزاج کیا ہے؟ پیاس آدھے گلاس کی ہوتی ہے مگر بھرتا پورا گلاس، اور جب پیتا ہے تو آدھا گلاس پیتا ہے آدھا پھینک دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا؟ پرواہ نہیں ہم کو، نہانے کے لیے بیٹھے تو نل کھلا کے کھلا، وضو میں بیٹھے نل کھلا چھوڑ دیا، باتیں چل رہی ہے، مگر بھائی کہاں تھا تم نکائی اس بات سے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، فون کیا فون نہیں ہوں، نہیں چاہتے پانی گیا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو پانی اچھا جا رہا ہے نا، اس کے قطرے قطرے کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا وضو کرتے کرتے ہوتا کیا ہے، نل والا مسئلہ، نلوں پر عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا خیال کرتے ہیں۔ وضو کرتے کرتے ہاتھ دھویا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، کونیوں کا ہاتھ دھویا، اب کیا کرنا ہے؟ جی سر کا مسا کرنا۔ اب مسا کیسے کریں گے؟ دونوں ہاتھ گیلے کر کے سر پہ گھمانا ہے آپ کو، تب دونوں ہاتھ گیلے کر لیا، نل 99% ایسا ہوتا ہے، نل کھلا کا کھلا ہے، یہ مسا کرنا ہے آرام سے، یہ گردن کا بھی گردے کا بھی گزارے کرنا ہوتا ہے، جتنا کرنا ہے وہ کرتے بہرحال، لیکن نل کھلا ہے، علماء فرماتے ہیں اسراف ہے اور حرام ہے، حرام کام کر رہے ہیں، پانی کو فضول خرچ کر رہے ہیں، اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا۔ اور ظاہر بات ہے اس کا اثر دیکھیے، آپ گھر میں تو ہے یہ کہ جائز نہیں ہے زیادہ پانی بہاؤ، مگر بالخصوص مسجد میں آپ نے نل کھلا چھوڑا، پانی بہ گیا، ایک تو پانی زیادہ خرچ ہوا وہ الگ، اگر وہ بچتا تو دوسرے دن موٹر کم چلتی تو موٹر کے پاس کم گھستے،
بجلی کم جلتی، آپ کے نل زیادہ کھولنے سے پانی زیادہ بہ گیا، دوسرے دن موٹر زیادہ کام کرے گی، پھر بجلی زیادہ چلے گی، اور بجلی زیادہ چلے گی تو بل زیادہ آئے گا، اور وہ بل بھرنا پڑے گا مسجد کے پیسے سے۔ یہ سارا حساب ہمارے ذمہ آئے گا، اور قیامت میں اس کا حساب ہم کو دینا۔ ہم غور نہیں کرتے، بات چھوٹی ہے مگر غور کرنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو نل ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ سے جب پانی کم استعمال کرنے کی تاکید فرما رہے تھے، فرما لوگوں وضو میں پانی اتنے ہی خرچ کرو جتنے کی ضرورت ہے، پانی میں اسراف نہ کرو۔ یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتے ہوئے نہر پر اگر وضو کر رہے ہو تو بھائی ندی میں نہیں ہے اور وضو کرنے والا وہ وضو کر رہا ہے تو کیا اس میں بھی خیال کرنا ضروری ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہتے نہر پر وضو کرو مگر پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ جب بہتے نہر پر احتیاط کرنے کا حکم ہے تو مسجد کے نل سے احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اپنے گھر کے نل کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کا باطنی باتوں کا خیال کریں۔ تو یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی بڑی نعمت ہے۔ جب پانی نہ برسے تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ دیکھیے کل ہم نے عرض کیا تھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم اسی آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ یہ جو پانی برستا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے اوپر سے، ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ اوپر سے پانی کے قطرے کو سنبھال کر نیچے لاتا ہے اور آسانی سے چھوڑ دیتا ہے تاکہ کسی بندے کو کوئی نقصان نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان۔ ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو نقصان سے بچایا جائے۔ ورنہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک ساتھ پانی مل جاتا ہے، آیا ہے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی کبھی جو ترتیب سے گرنا چاہیے نا پانی اس ترتیب سے نہیں گرتا، کبھی کبھی ایک ساتھ گر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بادل پھٹ گیا۔ ہوتا ہے جب فلاں جگہ بادل پھٹا تو کیا ہوا؟ بادل پھٹا 10 مر گئے، 10 گھر تباہ ہو گئے، کھیتیاں خراب ہو گئی، ایک ساتھ گر جائے تو اتنی مصیبت۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ قطرے قطرے ٹکراتا ہے۔ اب ساری باتیں وہ اترتا کہاں سے ہے؟ وہاں سے جب اترتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا جتنا گرتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ تو نیچے آتے 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 کم ہوتا اس کا حجم، اس کی جو سائز ہے وہ کم ہوتی ہے اور پھر فرشتہ دھیرے سے اسے ڈرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ پانی اللہ کی بڑی مشیت ہے، پانی برساتا ہے، اناج اتارتا ہے، ہم اسے کھاتے ہیں اور پھر اسی پانی سے اور اسی زمین سے اللہ تعالی گھاس اگاتا ہے۔ ایک طرف تو ہماری فصل اگتی ہے، اناج اگتا ہے، ہر فروٹ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف گھاس نکلتا ہے، ہریالی نکلتی ہے، اور وہ ہریالی اور گھاس ہمارے جانوروں کے کام آتی ہے، جانوروں سے چرتے ہیں۔ پہلے کے زمانوں میں اسی سے مکان بنتے تھے، اب وہ سسٹم تو چلا گیا، آج بھی کئی کئی دیہاتوں میں وہ سسٹم ہے کہ اپنے چھوٹے لوگ گھاسوں سے بناتے ہیں۔ اب وہ چارہ جانور کھاتا ہے۔ جانور کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ انسانوں کے لیے بنایا، سارے جانور انسانوں کے لیے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں
ان چوپاہوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں. جانوروں کو ذرا غور سے دیکھا کرو, تمہیں سیکھنے سمجھنے کی بڑی بڑی نشانیاں ان جانوروں میں مل جائے گی. مولا کو کیا ملے گی؟ فرمایا جانوروں کو غور سے دے, بھیڑ بکری کو دے, گائے بھینس کو دے, یہ چرتی چارہ ہے, کھاتی گھاس ہے, اور گھاس جب اس کے پیٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر فیکٹری لگائی ہے, اس کے اندر مشین لگائی ہے. وہ مشین اسی گھاس سے خون بناتی ہے, اسی گھاس کا کچھ گوبر بنتا ہے, اسی گھاس سے خون بنتا ہے, اسی گھاس سے بھینس کا گائے کا گوبر بنتا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر, کہتے ہیں سبحان اللہ, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس, فرس وہ دم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, لبنن خالصا, ہاتھ سے خون بنا گوبر بنا, من بین فرس وہ دم, خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ فرمایا قرآن ہے, قرآن ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اتنا صاف ستھرا, اتنا سفید, اتنا پاکیزہ وہ دودھ نکالتا ہے جسے تم مزے لے لے کے پیتے ہو, مگر کبھی خیال آیا کہ دودھ نکلا کیسے, کس نے نکالا؟ فرمایا گوبر اور خون کے بیچ سے تجھے طاقت دینے کے لیے جو دودھ نکالا گیا, اور جس نے نکالا وہی تو تیرا خدا ہے, وہی تیرا رب ہے. اس کی قدرت کے قربان جائے, خون اور گوبر کے بیچ میں سے کیا نکلا؟ دودھ نکلا. اور آپ ذرا غور کریں, خون ہے, اللہ فرماتا ہے, ایک طرف گوبر ہے, اس کے بیچ میں سے ہم نے دودھ نکالا. کبھی دودھ میں خون کی رنگت دیکھی آپ نے؟ کبھی گوبر کی بدبو آتی ہے اس میں؟ اتنا صاف ستھرا اور اتنا سفید کہ اسے مثالوں میں پیش کیا جاتا ہے. اور میں نے آج کپڑا مارکیٹ سے اتنا سفید مل گیا, دودھ جیسا سفید, یعنی کسی کو مثال دینی ہو نا تو دودھ کو گھسیٹتے ہیں, دودھ جیسا سفید, اتنا سفید دودھ. اللہ فرماتا ہے خالی سفید نہیں, اس کی طاقت بھی دے, اس کی قوت دے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اللہ فرماتا ہے بڑا ذائقے دار دودھ جسے تم پیتے ہو اور قوت حاصل کرتے ہو. اب ذرا دیکھیں آپ, قربان جائے اسلام کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم دی. تعلیم کیا دی؟ پانی پینے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا. بتایا پانی کیسے پیے؟ بیٹھ کر, سیدھے ہاتھ سے, 3 سانس میں. جب سانس لینے کی ضرورت ہو تو گلاس کو منہ سے ہٹاؤ, پھر سانس لو, پھر پانی پیو. کیوں؟ اب پہنچے یہ اندھے اس جگہ, آج پہنچے اندھے. 1450 سال ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا. اب یہ سائنس بول رہی ہے, ڈاکٹر بول رہے ہیں اندر سانس مت لو, جنتو نکلتے ہیں. تو تجھے جنتو آج دکھا, آمنہ کے لال کو 1400 سال پہلے بھی کیا تھا. مصطفیٰ عظمت علماء, عظمت صحابہ, جشن آمد مصطفیٰ. یہ جو سانس کے ذریعے جنتو نکلتے ہیں, جراثیم نکلتے ہیں, بیکٹیریا نکلتی ہے, یہ جو سانس کے ذریعے باہر آتا ہے, تو کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ دیکھا کسی نے؟ کسی ڈاکٹر نے؟ میڈیکل سائنس کا جو ماہر ہو ڈاکٹر, اس نے تو دیکھا نا, مگر کیسے دیکھا؟ دنیا سے نہ.
یہ کانچ لگا وہ کانچ لگا یہ مشین میں دیکھو وہ مشین میں دیکھو لیبورٹری میں ڈالو ادھر ڈالو ادھر 17 مشینوں سے گزارتا ہے تب جا کے کہتے ہو اس میں یہ جراثیم ہے. میرے مصطفیٰ کی نظر میں قرآن پر کوئی مشین نہیں کوئی لیبورٹری نہیں کوئی جانچ نہیں. سرکار نے سیدھے پہلے ہی فرما دیا سانس گلاس میں مت لینا بیماری آ جائے گی. سانس لینا ہے تو گلاس کو الگ کر اس کے بعد سانس لے. اب یہ سائنس اب آگے بڑھی ہے. ہمارا اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دیا. اور یاد رکھیے گا ایک زندگی یاد آ گئی نگاہ مصطفیٰ کے حوالے سے اسے سنتے ہیں. جنگ بدر میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ دو بھائی تھے چھوٹے تھے کم عمر تھے. میدان جنگ میں جانے کی اجازت جوانوں کو تھی. حضور نے فرمایا بچے نہیں مگر وہ دوڑ نہیں سکتا. مائیں لینے کی آتی تھی یا رسول اللہ مہربانی ہوگی میرے بیٹے کو لے لو. کوئی کھیل کا میدان نہیں تھا. کرکٹ کھیلنے نہیں جاتا تھا. فٹ بال کھیلنے نہیں جاتا تھا. وہاں تلواریں تیرے بھالے جیسے چلنے والے تھے گردنیں کٹنے والی تھی. مگر مائیں اپنے بیٹوں کو حضور کی خدمت میں لا کر رو رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ ایک ہے لا کر دیا میں چاہتی ہوں اسے لے جائے. سرکار دیکھتے تھے قدامت دیکھتے عمر دیکھتے فرماتے نا یہ جب کے کام کریں گے واپس لے جاؤ. نروس ہو جاتی مائیں بچے نروس ہو جاتے بچے ہوتے. یہ حضرت معاذ حضرت معوذ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ دونوں شہزادے جب آئے تو ایک کے بارے میں کچھ صحابہ نے کہا سرکار نے پہلے عمر دیکھی ترخامت دیکھی رکانے کی وجہ سے چھوٹا ہے چلے گئے واپس جا بیٹا. تو کہا یا رسول اللہ میں تیر بہت اچھا چلاتا ہوں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا. پھر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تیر کا چلانے کا انداز ہے کہ آج تک اس کا تیر کبھی خطا نہیں کیا ہے. جہاں نشانہ لگاتا ہے وہی مارتا ہے. تو حضور یہ خوبی ہے اس میں اگرچہ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں مگر تیر بہت اچھی چلاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے لیتے اس کو. اب اس کو لے لیا تو دوسرا بھائی بچ گیا. وہ آ گیا کہ رسول اللہ میرے بھائی کو لیا مجھے لے لیا آپ نے. سرکار نے فرمایا بیٹا اس کے اندر کچھ کمال ہے خوبی ہے. سرکار سے بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں اندر تیر چلانے کی خوبی ہے مگر طاقت اس سے زیادہ مجھ میں ہے. سرکار نے فرمایا کہ خوبی ہے کہ بیٹا تو چلا جائے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا اس کا آپ مقابلہ کروائے اگر میں اسے کشتی میں پچھاڑ دوں تب تو ثابت ہو جائے کہ طاقت میری زیادہ ہے. سرکار نے فرمایا اسے کشتی رہے گا تب آپ کو دکھانا ہے. سرکار نے فرمایا لڑو کشتی. دیکھیے جنگ کی تیاری ہوئی ہے چھوٹے بچے واپس کیا جا رہا ہے مگر جاتے نہیں. دونوں بھائی آپس میں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دکھا دیں اتنی طاقت. اب وہ دونوں بھائی جب میدان میں اترے ہیں تو مورخین نے سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ جس کو پہلے لے لیا تھا نا اس کے کام میں یہ بھائی کہتا ہے تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے اگر گر بھی جائے گا تو کیا بگڑے گا مگر میرا تو فائدہ ہو جائے گا نا جنگ میں مجھے لے لیا جائے گا جنگ میں مجھے شامل کر لیا جائے گا. اتنی مہربانی کر مجھے معلوم ہے کہ تو تیر انداز بھی مجھ سے اچھا ہے اور طاقت بھی تم میں مجھ سے زیادہ ہے مگر اتنی مہربانی کر کہ آج گر جا میں گراتا ہوں. اور جان مجھ کے ہاتھ والے ادھر ادھر چلائے اور وہ پہلے والا جو تھا وہ گر گیا اور یہ اس کے سینے پر چڑھ گیا. کہنے لگا رسول اللہ میں طاقت بھی زیادہ ہو. حضور بھی مسکرائے. 1400 سال کے بعد مجھے دیکھے وہ 1450 سال پہلے دیکھنے ان کی حرکتوں کو نہیں دیکھا ہو. کہاں خوشی بھی سنی ہوگی کیا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے مگر حضور مسکرائے. جذبے کو دیکھا محبت کو دیکھا عشق کو دیکھا اور قبول کر لیا. ہمارا شروع آ گئے. اب جب جنگ کی صفحے لگنے لگی نا یہ بچے جہاں آئے تھے جس کے بغل میں تھے دونوں بچے وہ صحابی کا بیان ہے کہ بھائی جنگ کے میدان میں اپنے بغل میں بھی ذرا ٹھیک ٹھاک لوگ بہت مزہ آتا ہے کرنے کا. انہوں نے نظر ڈالی ادھر بھی چھوٹا بچہ ادھر بھی چھوٹا بچہ تھا یار اور میرے ساتھ میں آ گیا. یہ بچے کیا کریں گے ادھر کافروں کی صفحے دشمن کی صفحے ادھر اسلامی سپاہیوں کی صفحے. اب یہ دونوں بچے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں چاچا
دشمن کی صفوں میں ابو جہل کون ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ گبر ہے، چھوٹا آدمی نہیں تھا، نامی گرامی آدمی تھا. وہ بچے کہہ رہے تھے ہم نے بہت سنا ہے، مدینہ کے تھے بچے اور ابو جہل مکہ میں رہتا تھا، تو ہم نے بہت سنا ہے کہ بدبخت ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے سرکار کو بڑا برا بولتا ہے. آج ہم نے طے کیا ہے یا تو خود لڑیں گے یا دشمن رسول کو مار ڈالیں گے. صحابی نے دیکھا بچے چھوٹے ہیں مگر جذبہ دیکھو، اتنے میں وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آ گیا سامنے. ہم جو ہے ادھر سے ذکر سوال تھا، جیسے سامنے آیا تو بچوں کو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نہیں سامنے، یہی ہم ہے. اچھا اب جب جنگ شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں میرے اگر بغل سے ایسے تیز دوڑے یہ بچے جیسے پرندہ اٹھ جاتا ہے، اتنے تیز ادھر سے نظر چھپکی اور جب ادھر دیکھا تو یہ ابو جہل پر وار کر رہے، اتنی تیزی سے ابو جہل پر حملہ کر ڈالا کہ دیکھتے دیکھتے ابو جہل زمین پر گر پڑا اور دونوں بچے واپس دوڑتے ہوئے حضور کے پاس اور کہنے لگے ہم نے ابو جہل کو مار دیا، ہم نے ابو جہل کو مارا. اور صحابہ نے دیکھا کوئی اتنا بہادر آدمی تھا، کوئی کمزور نہیں تھا ابو جہل، اور اس کو تم نے مارا تھا؟ ہاں ہم نے. دیکھو ہماری تلوار کو خون لگا ہوا ہے، دیکھو ہماری تلوار کو خون لگا. دونوں بچوں کو حضور کے پاس لے گئے. اب جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے، سرکار کے پاس لے گئے. پہلے کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے مارا، میں نے مارا. پتہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے تلوار سے خون صاف کر دیا. صحابہ نے کہا ابھی تو تلوار میں خون ہے، کہا اسے صاف مت کرو، تلوار میرے پاس لاؤ. صحابہ تلوار لے کر آئے. حضور نے دونوں تلواروں کو کہا دونوں سے دور ہے. بات کو سمجھا؟ ہمارے جسم میں جو خون ہے سب کا ایک جیسا الگ الگ ہے نا، گروپ ہے نا، اس کے گروپ ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اے بی، اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، ایسے ہوتا ہے نا. اب یہ گروپ ہے، ٹھیک ہے. اب میرا یہ گروپ کا ہے، مولانا نظام الدین کا بھی ایک گروپ کا ہے، دونوں کا خون ایک گروپ کا ہے، سیم خون. میں بیمار ہو جاؤں، مجھے خون کی ضرورت پڑ جائے تو گروپ دیکھیں گے نا، گروپ دیکھ کر ان کا یہ کرا دیا کسے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آج بھی لیبورٹری میں جا کر اگر میرا خون تھوڑا ان کا خون تھوڑا نکال کر پیش کر دو، سارے ڈاکٹر سب بول رہے ہیں مگر بتا نہیں سکتے کہ یہ ذاکر رضا کا ہے اور یہ نظام الدین کا ہے. بتا سکتے ہیں کیونکہ گروپ ایک ہے، خون کا گروپ ایک ہے. اب حضور کے پاس کون سی ایسی مشین تھی، کون سی لیبورٹری تھی؟ ممکن ہے کہ ابو جہل والے خون کا جو گروپ تھا وہ کسی کے بدن میں نہیں تھا، ایسا گروپ اور کا بھی ہو سکتا تھا. مگر سرکار نے دونوں تلواریں دیکھ کر فرمایا کہ دونوں تلواروں پر ابو جہل ہی کا خون ہے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. بات بہت ہے یہی ہماری آج بہت ہے. یہی بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سرکار نے ہم کو پینے کے طریقے بتائے. پانی کیسے پینا ہے؟ کھڑے کھڑے. اچھا ماشاء اللہ. معلوم ہے نا عمل کون کون کرتا ہے اس پر؟ کون کون کرتا ہے؟ شرما ضرور ہوتا ہے، اللہ تو دیتا ہے. مجھے کو آپ راضی کر لوگ آپ نے نام لوگ تھی، اللہ دیتا ہے. آئندہ جب بھی پانی پیو لو خوشی ہو. ہمیں دونوں انسان کوشش کرو، میرے آقا کی سنت ہے. اس سے طبی فائدے بھی ہیں، جیسے حضور نے سانس لینے سے منع کیا نماز میں، یہ میڈیکل فوائد ہے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل کے اعتبار سے نقصان ہے اور بیٹھ کے پینے میں فائدہ ہے. اور اب تو بڑا الٹا ہے،
بدل گیا. خالی کھڑے کھڑے نہیں پیتا, گلاس بھی اوپر کر دیتا ہے کہ نہیں, اوپر سے کھاتا ہے, چھوڑ رہا ہے اوپر سے. پانی ہے, آپ کو معلوم ہے پانی کی مار لگتی ہے, پانی کی مار لگتی ہے نہیں لگتی, تیرنا کون کون جانتا ہے؟ ماشاء اللہ, تیرنا ہمارے پاس یہ سب نہیں ہمارے, آپ تو جانتے ہوں گے جو لوگ تیرنا جانتے ہیں, میں آپ کو بہت اچھا تیرا کام ہے, اور تیرنا سیکھنا میرے مسلمان سنت کی ہے. مدینہ سے ہجرت کر کے, ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک تالاب سے گزرے تو صحابہ کو بتایا یہ جو تالاب ہے جس میں میں کہتا تھا مسلم میں, کیونکہ مدینہ شریف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو بعد میں آئے, مگر اصل میرے آقا کی رشتے داری پہلے سے وہاں تھی. وہ رشتے داری یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے, دادا حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, حضور کے دادا جان, ان کا ننیال مدینہ کا ہے. ان کا حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا ننیال مدینہ منورہ میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ بھی مدینہ میں. حضرت عبداللہ ہمارے حضور کے, ہمارے آقا کے جو ابا جان ہیں, ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. 1978 کی بات, کیونکہ پرانا زمانہ تھا, حضور کی ولادت سے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے, واپس آتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی حضور کے ابا کی, تو طبیعت جب خراب ہوئی تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا, سفر کے قابل نہیں تھے, عمروں کا سفر تھا, سفر کے قابل نہیں تھے, تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہاں کچھ دن ہم رکتے ہیں, میرے ابا جان کا ننیال یہی ہے, ہماری رشتے داری ہے, میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی, سفر کے قابل ہو جاؤں گا, تو پھر ہم مکہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیں گے. سارے قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی دن انتظار کرتے ہیں, طبیعت آپ کی سمجھ آئے گی. مگر فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہمارے آقا کے ابا جان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی, اور زیادہ خراب ہو گئی, اور زیادہ خراب ہوئی. تو قافلے والوں نے کہا اے اللہ اب کتنے دن ہم یہاں رکیں گے, ہمیں اجازت دیں, آپ اپنے رشتے داروں میں رہیں, جب طبیعت سمجھ آئے گی آپ آ جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ چلے جائیں گے. سارے لوگ نکل گئے, مگر ہمارے حضور کے ابا جان مدینہ میں ٹھہرے رہے اپنے رشتے داروں کے یہاں, اور طبیعت بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑی کہ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. جب مدینہ میں انتقال ہوا تو حضرت وہیں دفنایا گیا. وہاں جو مدینے کا قبرستان تھا وہ پرانے دور کی جو مسجد نبوی تھی, مسجد نبوی پرانے حضور کے زمانے میں بہت چھوٹی, حضرت عمر کا زمانہ آیا تب بھی اتنی تھی, حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو پھر اگل بغل کے مکانوں کو مسجد میں شامل کیا گیا. پھر اس کے بعد جب خاص طور سے بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اور بھی مسجدوں کو اگل بغل سے مکان وغیرہ جو تھے اسے لے کر مسجد میں شامل کر لیا. اب مسجد اتنی بڑی ہو گئی, بنو امیہ کا دور, پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا اور مسجد بڑھ گئی. وہ بڑی ہو گئی, اتنی بڑی ہو گئی کہ پرانے قبرستان سے لگ گئی, پرانے قبرستان سے لگ گئی. 1977 یا 78 میں جب نجدیوں کا دور تھا, ابھی جو حکومت ہے ان کا دور تھا, انہوں نے کہا یار مسجد اب بھی تنگ ہو رہی ہے, نمازی زیادہ ہو رہے ہیں, حاجی زیادہ آتے ہیں, مسجد کو اور بڑا کرنا چاہیے, کشادہ کرنی چاہیے مسجد کو. کہا جو قبرستان ہے اس کا کیا کریں گے, قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی, اس کا کیا کیا جائے. اخباروں میں آیا ہے, کہا جہاں کی قبریں کھودو, جہاں جو ہڈیاں نکلے ان ہڈیوں کو اٹھا کر جنت البقیع میں دفنا دیں. جہاں ایک بھی قبر میں کوئی ہڈی وغیرہ کوئی انسانی جسم کا کوئی عکس ہو رہنے نہیں چاہیے, سب ادھر منتقل کر دیں. ان کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا, انہوں نے اس کو عمل کرنا شروع کر دیا. اب قبریں کھودنے لگے باقاعدہ اس سے مشینوں سے, اس میں جو کچھ ملتا تھا, پیر کی ہڈیاں ہے, سر کی ہڈی ہے, آنکھوں کی ہڈیاں ہے, کپڑا ہے, یہ اٹھا کر ادھر لے جا کے جنت البقیع میں دفنانے لگے. دفناتے یہ سلسلہ جب شروع ہوا
تو اس وقت تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ کا مزار کہاں ہے. حضور کے ابا جان وہ جب وہ مسیح جب وہاں پہنچا تو تقریباً 7 لاشیں ایسی نکلی جن کا کفن بھی سلامت تھا. وہ 7 لاشوں میں 6 لاشیں ہمارے آقا کے صحابہ کی تھی اور 1 لاش میرے آقا کے ابا جان کی تھی. صدیاں بیت گئی, کفن بھی سلامت تھا. اب چونکہ قبرستان میں دفنائے ہوئے تو کچھ میں بات آ گئی کہ ان کی کرامت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پرورش پائی اپنی امی جان کے پاس, اور جب 6 برس کے ہوئے 6 برس کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. فرماتے ہیں روایتوں میں آیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ کے بشو نما کا جو انداز تھا نا, بچہ جو پڑھتا ہے 30 دن پڑھتا ہے بچہ, پتا نہیں چلتا کتنا بڑا ہوا, کتنا بڑا ہوا, کتنا بڑا ہوا. ہاں کبھی آپ 2-5 سال کے لیے اس کی نظر سے ہٹ جاؤ, اپنی نظر سے اسے ہٹا دو, اور 5 سال کے بعد آ کے دیکھو تب لگتا ہے وہ بڑا ہو گیا. لیکن روزانہ کتنا بڑھتا ہے نہ اماں کو پتا نہ ابا کو پتا, دھیرے دھیرے بڑھتا ہے ویسا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ دنیا کے سارے بچوں سے نرالا تھا, سارے بچوں سے نرالا. حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جنہوں نے ہمارے آقا کو دودھ پلایا, وہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے کے ہوئے بولنا شروع کر دیا تھا. 8 مہینے کے جب ہوئے تو بولنا شروع کیا, اور جب 9 مہینے کی عمر ہوئی تو بالکل فصاحت کے ساتھ اور بھی بولتے تھے. بچہ پہلے تلنا بولتا ہے نا, فرماتے 90 مہینے میں 8 مہینے بولنا شروع کیا. 90 مہینے میں تو ایسی بات کرتے تھے جیسے 15 سال کا بچہ بات کر رہا ہے. کتنی بہترین گفتگو. 10 مہینے کی عمر میں ہمارے آقا نے تیر چلانا سیکھ دیا. تیر چلانا جانتے تھے 10 مہینے کا بچہ. فرماتے 6 سال کی جب عمر ہوئی نا سرکار کی تب تو ماشاءاللہ حضور کا حسن و جمال, ان کا قدر آنا, قدر قامت, ان کی کیا کہنا اس کو جس کو اللہ نے سنوارا ہو, جسے اللہ نے سنوارا ہو, اس مصطفیٰ کی کیا شان ہوئی. 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی امی جان کو اپنے شوہر کی یاد آئی. اب پہلے سفر اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ بچہ چھوٹا ہے, سفر میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب میرا بچہ ہٹا کٹا ہو گیا, جوان جیسا لگتا ہے, حالانکہ 6 سال کے, اب سفر کے قابل ہے. لہذا ماں نے بیٹے کو مکہ سے مدینہ لائی. کائی کو نہیں لائی, نہیں رکھ رہے ہیں وہاں کیا تھا حضور کا, حضور کی امی کا کیا تھا, ابا کہاں تھے, مدینے میں گھر تھا ان کا, بولے شرما قبر تھی. ہاں ماشاء اللہ ہو گیا, کیا تھی قبر تھی. حضرت آمنہ جا رہی ہے تو کہاں جاتی ہوگی, قبرستان میں. عام آدمی کی ہو تو قبر ہو, مگر کسی خاص کی ہو تو کیا کہیں گے اسے, مزار. کیا کہیں گے, مزار. جب امی گئی تو بیٹا بھی گیا. پتا چلا ہمارے آقا کی بچپن سے یہ سنت ہے مزاروں پہ جانا. مزار پہ گئے نا حضور, تو اس وقت جب آئے تھے تو اپنے دادا کے ننیال کی مہمان ہوئے, دادا کے ننیال میں مہمان ہوئے. وہاں اپنی امی کے ساتھ کافی ٹائم تک حضور رہے 6 سال کی عمر میں, اور پھر بعد میں چلے گئے واپس. تو اسی سفر میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی جگہ پر آپ کا انتقال ہوا. حضور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی گود سے محروم ہو گئے. ماں کا سایہ سب سے اونچ گیا. اب بعد میں ہجرت کر کے مدینہ
مجھے تھوڑا اچھا کیا لیکن ہجرت جب ابھی بڑی مرتبہ امی کے ساتھ جب گئے نا تب 6 سال تھی، تب کتنی تھی؟ جو واپس مکہ گئے، مکہ جانے کے بعد پھر اسلام کا دور آیا، حضور نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ والے دشمن ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ ہجرت کریں، دشمنوں کے نظر سے نکل جائیں اور آپ بھی ہجرت کر جائیں۔ وہ ہجرت ہوئی، تب مکہ سے مدینہ حضور تشریف لائے۔ تو مکہ سے جب مدینہ حضور نے ہجرت فرمائی تب حضور کی عمر کتنے سال تھی؟ ماشاءاللہ آپ صحیح بولا، بولے 53 سال۔ کتنے سال تھی؟ 53 سال۔ پہلے جب امی کے ساتھ گئے تب 6 سال کے تھے، اور بعد میں جب مدینہ آئے اب ہمیشہ رہنے کے لیے آئے تھے، اس وقت آقا کی عمر 53 سال تھی۔ اب 53 سال کی عمر میں اس تالاب کے پاس سے گزر ہوا تو صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں یہ وہ تالاب ہے جہاں بچپن میں تیرا کرتا تھا، تیرتا تھا۔ تو پتہ چلا تیرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو لوگ تیرنا جانتے ہیں، میں یہ بات پوچھ رہا تھا، ہمارے سید صاحب بھی گواہی دیں گے اور میرا بھی مشاہدہ ہے اس بات کا، اور جو تیرنا جانتے ہیں اچانک اگر آپ پانی پر گر جائیں، ایسے سیدھے گر جائیں نا پورا سرخ ہو جاتا ہے، سب سے مارا لگتی ہے، اس کی بات بھی آسان نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھی تو تیرنے والا نہیں لوگ ہو جاتا ہے، اگر بغل والے نکالنا پڑتا ہے بڑھ جائے گا، اتنے زور سے پانی کی مار لگتی ہے، اتنے زور سے پانی کی مار لگتی ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر جانتے تھے کہ پانی کی مار بڑی سخت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں یہ بہت نازک ہیں، یہ اسٹرانگ ہے، یہ چیزیں بدن کا اوپری حصہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مگر اندر کی چیزیں دل، گردہ، کلیجی، کڈنی، ہڈیاں، یہ ساری چیزیں بڑی نازک ہیں، کمزور ہیں، اس پر اگر پانی کی مار پڑے گی تو اندر زخم ہو سکتا ہے، تمہاری ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہے، جگر پہ مار لگ سکتا ہے، کسی دوسرے حصے پر پانی کی مار لگ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جا کر کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اب آدمی اگر کھڑے ہو کے پیے گا تو پانی ڈائریکٹ جائے گا، تیزی سے جائے گا، اور پھر گلاس کو اوپر کر کے ڈالو گے تو اور تیزی سے جائے گا۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں کھڑے بھی مت ہونا، پانی اوپر سے مت پینا، بلکہ پہلے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر دھیرے دھیرے چوس کے پانی پیو۔ حدیث میں پانی کو کیسے پیے؟ ہاں گھٹ 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 نہ لیں، ہمارے چوس کے پیو۔ دیکھیے حضور نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سرکار جانتے تھے وہ خود بیٹھ کے پیتے، اپنے بچوں کو پلاتے، اپنے صحابہ کو پلاتے، مگر حدیث میں بیان کر کے اس بات کو ہم تک پہنچا دیا۔ کیوں پہنچائے؟ اس لیے کہ حضور کو ہمارا خیال ہے، میری امت اس کی عمل کرے گی، مگر آپ دور بدل گیا، بیٹھ کے بارے بولو گے انشاءاللہ یہ ہو گیا نا، کہاں جب گھر میں پینا ہو تو گاڑیوں میں وہاں تمہارا پانی کا بول رہے ہیں، وہاں تو کھڑے کھڑے بجلی چلا دیتا ہوں، تو اس میں وہ کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سیخ کباب برداری میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو بیچتے ہی روڈ روڈ پہ ہے، تو وہی کھڑے کھڑے ہم دیکھتے ہیں، سب کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ اگر وہاں بیٹھے تو تمہارے کا کیا؟ ٹھیک ہے وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، مگر اللہ نے اتنا بڑا انتظام کر دیا زمین والا، اتنی بڑی زمین ہمارے پاس ہے، وہاں سے لے آؤ، ایک کنارے ہو کر بیٹھ کے کھائیں آرام سے۔ حالانکہ ایسے روز پر کھانا منع ہے، اچھی بات نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، تمدن کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے۔ شرافت تو یہ ہے کہ بہتر طریقے سے دسترخوان بچھا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کر رسول کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں، مگر پھر بھی اب لاریوں کا دور نکل آیا ہے، تو اگر لاریوں پر بھی کھانا پینا ہو تو بھی کیا کریں گے؟
ہاں اس سے اثر آئے گا. کچھ لوگ شرماتے ہیں, سارے لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں تو بڑا میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے, یہ ذہن سے نکال لو. وہ لوگ ہنسیں گے, میں کہتا ہوں کہ ہنسنے دو, تمہارا مصطفیٰ تو خوش ہو جائے گا, ہمارا خدا تو خوش ہو جائے گا کہ دیکھو سارے بندوں کی پرواہ کیے بغیر میرا بندہ میری نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے, بیٹھ کے کھا رہا ہے, بیٹھ کے پی رہا ہے, اس پر عمل کرے. اور اب تو دور بھی الٹا آ گیا, کیا پتا شادی میں جانا میرا بھی ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی ہے بھی سمجھنے والوں کا بھی جان چاہتا ہوں بیٹھے وہ زور دیتے ہیں اگر آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. وہاں جاتے ہیں تو ہے تو یہ دیکھیے کیا وی آئی پی ہے, کیا خاک وی آئی پی ہے, ہماری نظر میں زیرو ہے, ہماری نظر میں وی آئی پی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. وی آئی پی سوسائٹی تو میرے مصطفیٰ کی ہے, ہمارے نبی کی سوسائٹی وی آئی پی ہے. ورنہ یہ بننے والے ہیں وہ شادیوں میں جاتے ہیں تو معلوم ہے کیسی ضیافتیں ہوتی ہیں, کیسے کھانے ہوتے ہیں. وہ نکلا تماشا بفے ڈنر, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, کوئی بفے ہے ایسا ہوگا کچھ تو کوئی ڈش ہوگی ہے, بفے ڈنر ہے, بفے ڈنر ہوگا. وہاں پہنچے تو دیکھا تماشا سے بفے ڈنر اور ٹیبلوں پہ کھانا سجا ہوا ہے اور سارے لوگ اپنے ہاتھ سے لے رہے ہیں, چلتے پھرتے کھا رہے ہیں, ٹہلتے ہوئے باغ میں, گارڈن میں, پارٹی پلاٹ. ہاں ہم سورت میں بڑے بڑے مہنگے بھی ہیں اور پارٹی پلاٹ پہ شادی ہے, ٹیبل لگے ہیں, ٹیبلوں کے اوپر کھانے سجے ہوئے, یہ ویرائٹی, وہ ویرائٹی, گلاب جامن ہے, بریانی ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ سارا لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. وی آئی پی ہے نا, آپ اپنے ہاتھ سے پلیٹ ادھر سے یہ لیا, ادھر سے وہ لیا, اپنے ٹہلتے ٹہلتے یہ اس سے کپڑے لگا رہا ہے, وہ اس سے کپڑے لگا رہا ہے, ٹہلتے ہوئے کیا بولتے ہیں, کون سی سوسائٹی ہے, بتائیے تماشا, یہ وی آئی پی سوسائٹی. مجھے جڑنے گیا تھا اس کو یہاں دکھایا, اگر جو صاحب کھانا کی بڑی تمنا تھی وہ آ گئے, جیسے اس کو کہتے ہیں وی آئی پی سوسائٹی. انہیں ذرا چھوڑو نا, ذرا اپن بیٹھ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا میں کھانے نہیں کھاؤں گا, اس سے ملاقات کرتا ہوں دنیا سے اور دنیا کے پاس مجھے لیتا ہوں, چلا جاتا ہوں, کہیں جا کے کھانا کھائیں گے. پھر میں تو کھانا والا مجھے بھی کھائی نہیں, مگر پہلے ہی چاہتا ہوں. میں نے ان سے بھی کہا تھا, ابھی مجھے دیکھتے کہ ملاقات بڑی بستے ہو, میں نے کہا کہ وی آئی پی سوسائٹی والے دیکھیے گا, ایمانداری سے بتاؤ, کوئی بیل بھینس اگر بیٹھی ہو نا اس کے سامنے لے جا کے کھانا رہا ہوا, بیٹھے بیٹھے کھانا ہے کیسے بھائی, پہلے کھڑے ہوتی نہیں کھائے. جانور کا طریقہ ہے, بیٹھا ہو تو اٹھتا ہے اور چڑھنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دو تو پھر ٹہل ٹہل کے کھاتا ہے. ایسے کھاتا ہے, چلتے 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 چلتے. میں نے کہا یہ طریقہ انسانوں کا نہیں, جانوروں کا ہے, اور بیٹھ کے کھانا یہ انسانوں کا طریقہ ہے. بیٹھ کے کھانا یہاں پر ٹرین کے سفر کرنا ہے, ٹرین میں جاتے ہوئے بات کے کوچ میں جہاں بیٹھے ہوئے وہ سامنے والی مرد پر کوئی نوجوان تھا, پینشن وغیرہ پیدا ہوئے تھا, تو کچھ کھانے والا, کھانے بیچنے والا کوئی آیا, ہوگا سموسا بنا کچھ, تو اس نے اس کو آواز دیا, حضرت کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا, آواز دیا, وہ پلٹ کے آیا, یہ کھڑا ہو گیا, وہ کچھ دیا, ایسا دیا, ابھی کھڑے کھڑے کو کھانے لگا. سرکار مفتی اعظم جی نے بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا اور میں بیٹا بیٹھ کے کھاؤ گے, سیٹ ہے بیٹھ کے کھاؤ. اور وہ جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا تھا وہ کہنے لگا بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں. کیا کہا اس نے, بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں اور مجھے تاکید کر رہے ہیں بیٹھ کے کھاؤ. کوئی مسلمان ہو اس سے بولے آپ کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے, میں مسلمان نہیں ہوں. پر دستہ مفتی اعظم نے فرمایا ابے مسلمان نہیں انسان تو ہے. کیا فرمایا, مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے. بیٹھ کے کھانا صرف مسلمانوں کا نہیں انسانوں کا طریقہ ہے, اور کھڑے کھڑے کھانا جانور.
عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ